کے موقع پر حضور نے اپنے صحابہ کو دیا، وہ خطبہ مکمل تو بہت لمبا ہے، بڑا طویل ہے، میں اس میں سے کچھ کلمات حضور کے ارشادات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اگر میں نے خطاب کرنا ہو بغیر مائک کے خطاب کروں تو میرا خیال ہے کہ 2-3 صفوں تک میری آواز جائے گی، جو باہر باقی لوگ ہیں وہاں تک میری آواز نہیں جائے گی۔ مجھے اس مائک کی ضرورت ہے، اس کے بغیر میں خطاب نہیں کر سکتا، کیونکہ نقشے میرے اندر اگر کچھ ہی بولوں گا تب تک میری آواز کہاں تک جائے گی، مشکل حال کے اندر تک باہر آواز نہیں جائے گی، جو اوپر کے لوگ ہیں پریشان اور اس سے اوپر لوگ وہ بھی پریشان۔ جب حضور نے خطبہ حجت الوداع فرمایا، حضور کے سامنے کتنے لوگ تھے؟ آپ میرے سامنے کتنے لوگ ہوں گے؟ اگر ہم اوپر نیچے کے سب کو ملائیں 800 1000 1200 اتنے لوگ ہوں گے، اس سے زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ دیکھیں میری آواز آپ تک نہیں پہنچ سکتی بغیر مائک کے، لیکن جب حضور نے خطبہ حجت الوداع ادا فرمایا صحابہ کو، حضور کے سامنے کتنے لوگ تھے؟ ایک روایت ہے کہ 1,40,000 حضور کے سامنے صحابہ تھے۔ 1,40,000 صحابہ کا جمع غفیر تھا حضور کے سامنے، اور ایک روایت جو ہے جس میں اکثر علماء اس کے اندر متفق ہیں وہ یہ ہے کہ 1,24,000 صحابہ حضور کے سامنے تھے۔ یہ 1,25,000 صحابہ کا کم و بیش اجتماع حضور کے سامنے تھا، اور حضور کے پاس مائک نہیں تھا، حضور بغیر مائک کا خطاب فرما رہے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں جس طرح حضور کا خطاب پہلے شخص تک حضور کی آواز آ رہی تھی، جو وادی کے اس پار شخص کھڑا تھا اس تک بھی حضور کی آواز ویسی جا رہی تھی۔ جس طرح پہلا شخص حضور کا خطاب سن رہا تھا، اسی طرح آخری شخص حضور کا خطاب سن رہا تھا۔ یہ حضور نے اپنے محبوب کو معجزہ عطا فرمایا، جہاں تک آپ کی آواز جاتی سب لوگوں نے آپ کی آواز کو بآسانی سن لیا۔ آپ ذرا سنیے حضور کا خطبہ حجت الوداع، صرف چند فرامین میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جس شخص کے پاس کسی نے امانت رکھی ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اس امانت کو اس کے مالک تک پہنچا دے، اس میں ڈنڈی نہ مارے، خیانت نہ کرے، اور سارا سود معاف ہے، لیکن تمہارے لیے اصل زر ہے۔ جو سودی لوگ کاروبار کرتے ہیں، ہاں جی یہ سن لیں، فرمایا سارا سود معاف ہے، اصل زر تمہارے تم لے سکتے ہو، ہاں جی جو تمہاری اصل رقم ہے وہ لے لو، جو اوپر تمہارا سود ہے 1 دن کا 2 دن کا 1 مہینے کا 2 مہینے کا، حضور نے فرمایا سارے کا سارا معاف ہے، اس کی کوئی حکم نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ فرمایا نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ تم پر کوئی ظلم کرے گا، اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ کوئی سود نہیں ہے۔ سب سے پہلے جس ربا یعنی سود کو میں کل عدم کرتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، یہ سب کا سب معاف ہے، اور زمانہ جاہلیت کی ہر چیز کو میں کل عدم قرار دیتا ہوں، اور تمام خونوں میں سے جو خون میں سب سے پہلے معاف کرتا ہوں وہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے حارث کے بیٹے ربیعہ کا خون ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ اپنا میرا خون ہے، میرے چچا کا بیٹے کا جو خون ہے اس کو میں معاف کرتا ہوں۔ اور آگے فرمایا اے لوگوں، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ اس زمین میں کبھی اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن اسے یہ توقع ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرانے میں کامیاب ہو جائے گا، اس لیے تم ان چھوٹے چھوٹے اعمال میں ذرا ہوشیار رہنا، اس کے پھندے میں نہ آ جانا، اس کے چال میں نہ آ جانا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے زیر دست ہیں، تمہارے ملک ہیں، تمہاری ملکیت میں کچھ نہیں کر سکتی بیچاری عورتیں، وہ تمہارے اندر ہیں۔ فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ تمہارے زیر دست ہیں، وہ اپنے بارے میں کسی بات کا اختیار نہیں رکھتی، اور یہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ وہ تم پر حلال ہوئی ہیں، تمہارے ان کے ذمہ حقوق ہیں اور ان کے تم پر بھی حقوق ہیں، اور تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کی حرمت کو برقرار رکھیں، تمہارے بستر کی حرمت کو برقرار رکھیں، اور ان پر یہ لازم ہے کہ وہ کھلی
بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں، اور اگر ان سے بے حیائی کی کوئی حرکت سرزد ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم ان کو اپنی خواب گاہوں سے دور کر دو، اپنے بستر سے دور کر دو۔ اللہ اکبر۔ اور انہیں بطور سزا تم مار سکتے ہو، لیکن جو ضرب شدید نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ مار مار کے اس کی ٹانگ ہی توڑ دو، مار مار کے اس کا حلیہ بگاڑ دو، وہ کسی قابل رہے نہ۔ فرمایا تم ضرب شدید نہ مارو، ہلکا پھلکا بطور سزا مار سکتے ہو، اور اگر وہ باز آ جائے اپنی بری حرکات سے تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم ان کے خورد و نوش، کھانے پینے اور لباس کا عمدگی سے انتظام کرو۔ اور آگے فرمایا اے لوگو میری بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو، بے شک میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، اور میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسری میری سنت ہے۔ اور آگے فرمایا اے لوگو میری بات کو غور سے سنو اور اس کو سمجھو، تمہیں یہ چیز معلوم ہونی چاہیے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے مال سے اس کی رضامندی کے بغیر کوئی چیز لے۔ آج ہمارا جہاں بس چلتا ہے ہم کہتے ہیں اس کے خلاف سب کچھ کھیل دو، سب کچھ کھا کے ہضم کر جاؤ، مگر نہیں، سنو اللہ کے محبوب کا فرمان۔ ہجرت الوداع کے مقام پر میرے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم پہ جائز نہیں ہے کسی مسلمان بھائی کا مال اس کی اجازت کے بغیر کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا کہ بس تم اپنے آپ پر ظلم مت کرو، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جس سے میری بات کو سنا اور پھر اس کو آگے پہنچا دیا۔ یہ اللہ کے محبوب ارشاد فرمائے۔ اور آگے سنیے، فرمایا اللہ اکبر، تمہارے غلام جو تم خود کھاتے ہو ان سے ان کو کھلاؤ، جو تم خود پہنتے ہو ان سے ان کو پہناؤ۔ اگر تمہارے غلاموں سے کوئی غلطی ہو جائے جس کو تم معاف نہیں کر سکتے انہیں فروخت کر دو، لیکن اے اللہ کے بندو اپنے غلاموں کو مارو نہیں۔ یہ دیکھیے حضور کے سینے میں کتنا درد ہے اپنی امت کا۔ فرمایا انہیں مارو نہیں، انہیں فروخت کر دو، انہیں سزا مت دو۔ اور آگے فرمایا میں پڑوسی کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ یہ جملہ حضور نے اتنی بار فرمایا، صحابہ کہتے ہیں ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ کہیں حضور پڑوسی کو مال کے جو وراثت ہے اس میں حقدار نہ بنا دے۔ حضور نے اتنی بار یہ جملہ فرمایا اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، اپنے پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھو۔ اللہ اکبر۔ اور آگے اپنی میں آخری بات کر کے بات ختم کرنے لگا۔ حضور جس مقام پہ بھی گئے ہیں اپنی امت کو بھولے نہیں ہیں، ہر مقام پہ اپنی امت کو یاد رکھا۔ چاہے حضور پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوتے ہی اپنی امت کو یاد کیا، جب معراج پر تشریف لے گئے تب بھی اپنی امت کو یاد کیا، جب وصال کا وقت آیا تب بھی اپنی امت کو یاد کیا۔ لائٹ بھی چلی گئی ہے ہمارا امتحان لینے کے لیے اپنے نبی کے غلاموں اور عشاق کا امتحان لینے کے لیے، آگے نہیں چلتا کیونکہ وہ گرمی بہت ہے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اسی بات کے بعد کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری کے بعد